تو قرآن کے الفاظ دیکھو، قل اے نبی ان سے کہہ دو، تعالو آؤ، اتلو ما حرم علیکم ربکم یا ربکم علیکم، آؤ میں تمہیں بتاتا ہوں تمہارا رب کن چیزوں سے ناراض ہوتا ہے، کون سے کام ہیں جن سے تمہارا رب خوش نہیں ہوتا. تو فوراً ہمارے کان کھڑے ہونے چاہیے. اللہ ہمیں خود بتا رہا ہے بھائی مجھے راضی کرنا چاہتے ہو تو کیا کرنا پڑے گا. اور انداز دیکھو، یہ تعلق کا لفظ ایسے موقع پہ جیسے آدمی بیچارہ وہ گمراہ اور حیران سرگردان پھر رہا ہو، اسے صحیح راستہ نہ مل رہا ہو، ٹھوکریں کھا رہا ہوں، یار اس فرقے کے پاس جاؤں، اس فرقے کے پاس جاؤں، اس کی تقریر سنوں، اس کی تقریر، کھوپڑی گھومتی ہے نا آدمی کی. راستہ بھولا ہوا ہو تو بندہ بلاتا ہے ادھر آ یار میں تجھے بتاتا ہوں، تو خام خام پتہ نہیں کبھی اس کے پاس جا رہا ہے، کبھی ایسا ہوتا ہے نا. کیا ہو گیا بھائی، ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ آپ بلاتے ہیں، ابے بھائی وہ بیچارہ ادھر جا کے وہ اس کو غلط، وہ کہہ رہے انڈا موڑ ادھر ہے، وہ کہہ رہے بیان عشاء کے بعد ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا مغرب کے بعد ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا وہ ادھر بیٹھتے ہیں، کوئی کہہ رہا ایسا ہی ہوتا ہے نا. وہ کہہ رہے بریانی وہاں اچھی ملتی ہے، وہ کہہ رہے وہاں، تو آپ ابے ادھر آ، ادھر ادھر تو خام خام یہ ان نون آدمی ہے، تو دوسرے شہر سے آیا، لوگ تجھے بیوقوف، ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں، ادھر بیٹھ شاباش. پھر آپ اسے تمیز سے بتاتے ہیں تو وہ مطمئن ہو جاتا ہے. تو اللہ کا بھی انداز بولو یہی، قل اے نبی ان سے کہہ دو، اور آج بھی کہہ رہے ہیں، تعالو آؤ، اتلو میں تمہیں پڑھ کے سناتا ہوں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. تو اپنی تقریروں میں بھی اسی چیز کو فوکس کرو. ایران توران بیٹھ کے بیان، جو ماضی کے قصے ہیں وہ ہو چکے، ان کو اٹھانے سے کچھ بھی نہیں ہوگا. اب تعالوا اتلوا ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا، سب سے پہلے ان کو یہ بتا دو کہ اللہ اپنے ساتھ شرک برداشت نہیں. صرف یا اللہ مدد کا نعرہ لگے گا، یا اللہ مدد کے علاوہ کسی اور چیز کا نعرہ نہیں لگے، نہ یا علی مدد، نہ یا غوث آدم، نہ یا رسول اللہ، کچھ بھی نہیں. اللہ ایک ہے، عبادت صرف اسی کی ہوگی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا. اللہ تشرکوا بہ شیئا وبالوالدین احسانا، اور ان کو بتاؤ کہ ابا اماں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے. نہیں آ رہی بات؟ ان میں سے بہت سو کا اپنے باپ اور ماں کے ساتھ اچھا سلوک نہیں ہوتا. ان کے قدموں میں جنت تلاش کرنی ہے. اور وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہیں کرنا. پریگنینسی میں آج مائیں اپنے بچوں کو ضائع کر دیتی ہیں کہ شوہر کی ارننگ کم ہے. اللہ فرماتے ہیں نحن نرزقکم وإیاہم، اولاد کے معاملے میں مجھ پہ اعتماد کرنا ہے، جو خدا تمہیں روزی دے رہا ہے وہی اس کو بھی دے گا. آج یہ کتنا بڑا ہمارے یہاں ایک اخلاقی جرم ہے کہ نسل روکی جا رہی ہے، کھلائیں گے کہاں سے؟ یعنی آپ اپنے کیلکولیٹر پہ اور اپنے ارننگ پہ اعتماد کر کے بیٹھے ہوئے ہو، اس کو بھول گئے جو پیدا کر رہا ہے. یہ بہت بڑا جرم، تبھی تو ڈپریشن میں جاتے ہیں کہ سب کچھ اپنی جیب پہ. اللہ کو تو ڈکشنری سے ہی نکال دیا. اور کیا فرمایا؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی. متع اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے، خوب سمجھ لو. 2 گھنٹے کی شادی، 4 گھنٹے کی شادی، 5 گھنٹے کی جو ایگریمنٹ کے ذریعے شادی ہوتی ہے نا، متع جسے کہتے ہیں، وہ زنا ہی کا دوسرا نام ہے. متع میں اور زنا میں، ایک صاحب مجھے کہنے لگے نہیں زنا تو چھپ کے ہوتا ہے، متع میں 2 گواہ ہوتے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب زنا اگر 2 گواہوں کی موجودگی میں کر لو تو وہ متع بن جائے گا. انہوں نے کہا نکاح میں جو ہے نا، زنا میں تو کام کیا نکل لیے، متع میں ایگریمنٹ ہوتا ہے 1 مہینے کا، 10 منٹ کا بھی ہو سکتا ہے، 1 گھنٹے کا بھی ہو سکتا ہے. تو میں نے کہا وہی ہوا کہ ایک عورت آپ نے کرائے پہ لے لی 1 گھنٹے کے لیے، 2 گھنٹے کے لیے، 1 سال کے لیے لے لی. نکاح میں اور زنا میں بڑا فرق یہ ہے کہ نکاح میں عورت کو رائٹ نہیں ہوتا کہ آپ کے نکاح سے نکلے. شادی ہوئی ہے، مرد کو رائٹ ہے کہ وہ چھوڑے گا تو آپ نکاح سے نکلو گی، نہیں چھوڑے گا تو آپ نہیں نکل سکتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں ہے؟ اور اسی بیس پہ عورت شادی کے لیے آمادہ نہیں ہوتی. اس کو پتا ہے میں آؤں گی اپنی مرضی سے، جا اپنی مرضی سے نہیں سکتی، ہو سکتا ہے قیامت تک کے لیے مجھے بیوی بنا کے رکھ لئے. تبھی وہ یہی سوچ کے آتی ہے کہ جس کے ساتھ قیامت تک رہ سکتی ہوں اس کو تو اس کے نکاح میں تو آؤں، جس کے ساتھ نہیں رہ سکتی اس کے نکاح میں آنا ہی نہیں ہے. وہ الگ بات ہے، ہماری عدالتوں نے یہ فلسفہ ہی ختم کر دیا، خلا کے اختیارات دے دے کے عورتوں کو. تو نکاح میں زنا میں بڑا فرق یہ ہے کہ نکاح ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے اور زنا صرف خواہش پوری کی اور پتلی گلی سے نکل لیے. سمجھتے ہو؟ تو متع اور زنا میں کوئی فرق نہیں ہے. تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کرنا تو دور کی بات، اس کے قریب بھی مت پھٹکو. لڑکیوں سے فون پہ باتیں کرنا، میسج بازیاں اور ان سے دوستیاں، یہ چیز زنا کے قریب لے کر جاتی ہے. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟
کہ اوفوا الکیل والمیزان بالقسط, ناپ تول میں کمی مت کرو. کیا مطلب؟ جب حق لینے کی باری آتی ہے تو پورا حق لیتے ہو, دینے کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہو؟ ڈنڈی مارتے ہو. علماء نے لکھا ہے اس آیت میں گورنمنٹ کے وہ ملازمین بھی داخل ہیں جو دفتر لیٹ پہنچتے ہیں, کام دیر سے کرتے ہیں, تنخواہ پوری لیتے ہیں. وہ پرائیویٹ ملازم بھی داخل ہیں جو کمپنیوں میں ڈنڈی مارتے ہیں, کام نہیں کرتے, تنخواہ کمپنیوں سے پوری لیتے ہیں. وہ ٹیچر بھی داخل ہیں, اسکول کے ٹیچر اور یونیورسٹیوں کو پروفیسر, یہ جو طلبہ کو دیانت داری سے پڑھاتے نہیں ہیں مگر سیلری اپنی پوری لیتے ہیں. وہ تمام لوگ اس آیت میں داخل ہیں. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ حرکت بولو نا. تو خطیب کی تقریروں میں ان موضوعات کا تذکرہ ہونا چاہیے, نہ کہ وہ ہر تھوڑے دن میں حضرت معاویہ کا مسئلہ لے کے بیٹھا ہوا ہے اور وہ حضرت فاطمہ کے ساتھ یہ ہو گیا تھا, فلانے کے ساتھ یہ ہو گیا تھا, فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا تھا, وہی انہیں کو بیٹھ کے. قرآن تو کہہ رہے یہ مسائل ہیں بھائی تمہارے, تعالوا آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. ولا تخف ما لیس لک بہ علم, جس چیز کی 100% دلیل نہیں ہے تمہارے پاس اس کے در پہ مت ہو. تبصرہ نہ کیا کرو. ہر آدمی پھینکو ہے کہ نہیں ہمارے معاشرے میں؟ کسی چیز کا پتہ نہیں ہے مگر کلپ آ رہا ہے اس کا, کورونا کے بارے میں اس شخص کا کلپ آ رہا ہے جس کو کورونا کی اسپیلنگ نہیں آتی ہے. ویکسین کے بارے میں اس کے تبصرے آ رہے ہیں جس کو ویکسین کی الف بے بھی نہیں پتا ہے کہ یہ ہوتا کیا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے جس چیز کا علم نہیں ہے اس کے در پہ بغیر تحقیق کے باتیں مت, اس سے فساد پھیلتا ہے معاشرے میں. تو یہ ہمارے ایشوز ہیں. اور اسی آیت میں قرآن نے اور بہت سارے احکام دیے, وہ سارے, ہاں ولا تقربوا مال الیتیم, یتیم کے مال کے قریب بھی مت پھٹکو. باپ کا انتقال ہو گیا, تمہارے چھوٹا بھائی ہے, چھوٹی بہن ہے, وہ یتیم ہے نا, تو بڑا بھائی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ ابا کی وراثت کاروبار کے نام پہ ہڑپ کر جائے اور چھوٹے بھائیوں کو عید بقرعید پہ کپڑے بنا کے دے دیا کرے. بس یہ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہو رہا ہے. تو قرآن کہہ رہا ہے یہ مت کرو. تو خطیب کی ذمہ داری ہے, واعظ کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرآن کے ان مسائل کو اٹھائے. اللہ کہہ رہے ان پر عمل کرو گے تو میں خوش ہوں گا, نہیں عمل کیا ان مسائل پر تو پھر بیٹھ کے پھینکتے رہو باتیں, قصے کہانیاں سناتے رہو. یہ تمہارا ہیڈ ایک ہے, یہ ہمارا مسئلہ نہیں ہے. سمجھتے نہیں ہو بات کو میرا خیال.